अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। प्रोग्राम सजगा विद काशिफ म्यो के साथ मैं हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे एक तो कौमी असम्बली की तहलील के बाद अब निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा, फिर इमरान ख़ान के मुकदमात, और जो आज एक नई साइफ़र लीक आई है इसकी अंदरूनी कहानी पर हम बात करेंगे या इसके हक़ाइक़ पर बात करेंगे कि ये इस वक्त क्यों लीक हुई है ये दोबारा। और उसके अलावा हम एक बात करेंगे बिलावल भुट्टो साहब के एक बयान पर। तो बाकायदा आगाज़ करने से पहले दोस्तों आपसे गुजारिश है कि प्रोग्राम को जो अभी जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है वो साथ साथ वीडियो को लाइक भी कर दें और इसे शेयर भी करें ताकि ये हमारा यूट्यूब चैनल ज़रा तेज़ी से बढ़े। आपसे कहने से फ़र्क तो पड़ रहा है, कुछ ना कुछ आ ही रहे हैं, तो इंशाल्लाह ज़्यादा भी आएंगे। तो चलें अब हम बाकायदा आगाज़ करते हैं। आज दोस्तों कौमी असम्बली तहलील हुई और सदर ममलिकत आरिफ अलवी साहब ने भी फ़ौरन दस्तखत भी कर दिए उसके ऊपर, और अब बाकायदा तहलील हो चुकी है। तो अब निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा इसके ऊपर बहुत सारी शर्तें भी लग रही हैं और काफ़ी तरह तरह की क्या आराइयाँ भी हो रही हैं। तो मैं इस मामले पे बहुत कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करूँगा। मुझे जो मेरे कुछ, वैसे तो मैं कोई बहुत जय्यद सहाफ़ी तो नहीं हूँ, लेकिन जो मेरे थोड़े बहुत ज़राए हैं जो एवं ही बता देते हैं चलो कुछ हल्का फुल्का, तो उसके मुताबिक जलील अब्बास जिलानी साहब ही निगरान वज़ीर आज़म होंगे और उनके घर पर सिक्योरिटी भी तैनात हो चुकी है। बेशक अभी राजा रियाज साहब के पास तो टाइम ही नहीं है वज़ीर आज़म से मिलने के लिए, 2 दिन से वो अपनी मसरूफियात के चक्कर में नहीं मिल रहे, लेकिन ये फ़ैसला हो चुका है और उम्मीद है कि कल की मुलाकात में ही उनका नाम हतमी तौर पर फ़ाइनल हो जाएगा। और अब देखते हैं ये ख़बर ठीक निकलती है या गलत निकलती है, लेकिन मेरी मालूमात के मुताबिक जो मेरे मुसद्दिक़ा ज़राए हैं उनके मुताबिक जलील अब्बास जिलानी साहब ही हमारे निगरान वज़ीर आज़म होंगे। तो इस पर मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करता, हम अगले मौजू पे हम आते हैं। दोस्तों आज 2-3 चीज़ें हुई हैं। एक तो आज कौमी असम्बली तहलील हो रही थी और आज सुप्रीम कोर्ट में एक केस की समाअत के दौरान, जो कि केस भी इमरान ख़ान साहब के ऊपर ही था, वो जो कोयटा में कत्ल हुआ है, उसके दौरान वो जो जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब हैं उन्होंने कहा इमरान ख़ान साहब के 2 तारीख़ी जुमले कहे, क्या हम ग़ुलाम हैं और एब्सोल्यूटली नॉट। ये सिग्नलिंग ही होती है, ये जो है ना कोई बिला वजह नहीं बोले जाते ये जुमले इस तरह के। तो वो जज साहब कुछ और भी कह सकते थे, लेकिन उन्होंने ख़ास तौर पर ये आज के दिन कहा क्योंकि आज कौमी असम्बली ख़त्म हो रही थी। और एक आम तासुर भी यही है कि इस असम्बली या हुकूमत के जाने के बाद जो निगरान हुकूमत आएगी उसमें इमरान ख़ान साहब के लिए मुश्किलात आसान होंगी। उन्हें अदालतों से बिलखसूस चीफ जस्टिस बंदयाल और हम ख्याल जजेस से उन्हें कुछ रिलैक्सेशन मिल जाएगी या उन्हें कुछ आसानियां उनके लिए होंगी। और कहने वाले वाकिफ़ान हाल यही कहते हैं कि जी चीफ जस्टिस बंदयाल इमरान ख़ान को ज़रूर रिहा कर देंगे। तो आज ही हुकूमत ख़त्म हो रही है, आज ही मुज़ाहिर नकवी साहब के ये बयानात हैं और आज के दिन ही ये एक लीक हुई है साइफ़र, वही कहानी साइफ़र की। मैं इस साइफ़र कहानी पे आपको ज़्यादा नहीं घुमाऊंगा, आप माशाल्लाह ख़ुद बहुत बड़े सियासतदान हैं, आपको सारी कहानी पता है कि रूस का ये लटरम पटरम जिसको कहते हैं वो सब कुछ आपको पता है, तो उस पे मैं नहीं जाता। अलबत्ता जो मुझे जो मेरे इल्म में जो बात आई है कि आज के दिन इस साइफ़र का सामने आना दोबारा और अमरीकी अखबार में, अच्छा वैसे ये भी बड़ी मज़ाक़ खेज़ बात है कि अमरीका पर ही इल्ज़ाम है कि उसने धमकी दी और अमरीकी अखबार में ही वो साइफ़र का जो मंदरजात हैं वो प्रिंट हो रहे हैं। वो बरतानवी अखबार में भी हो सकते थे, लेकिन और ये अमरीकी अखबार में हुए और ये उस सहाफ़ी ने प्रिंट किए हैं
جس نے 2 ماہ پہلے عمران خان صاحب کا انٹرویو بھی کیا تھا یوٹیوب پر ہی، اور یہ عمران خان صاحب کی یوٹیوب پر وہ انٹرویو موجود ہے۔ تو اس ساری جو ہے نا کہانی کا جو لب لباب سمجھ آتا ہے کہ ایک تو نگران حکومت کے دوران جو جج صاحبان غیر متوقع طور پہ اور بڑھ چڑھ کر اگر کسی کے ذہن میں بھی ہے کہ وہ ریلیکسیشن دینا چاہتا ہے تو وہ اب نہیں دے گا۔ نگران حکومت کے پاس مزید مواد آ گیا ہے کہ انہوں نے عمران خان صاحب کو اتنی آسانی سے رہا نہیں ہونے دینا۔ تو یہ کڑیاں اگر ہم ملائیں، جس کو کہتے ہیں نا ڈاٹ سے ڈاٹ ملائیں، ایک تو عمران خان صاحب نے خود کہا ہوا تھا کہ میرے پاس سے ایک سائفر کی کاپی گم ہو گئی ہے۔ وہ خان صاحب بھی تو ہر معاملے میں نا آگے سے آگے بڑھ کر کرتے ہیں نا۔ اس ساری صورتحال کو ہم ملائیں اور سانحہ 9 مئی کو بھی ذہن میں رکھیں، جہاں سے عمران خان کی حقیقی مشکلات کا آغاز ہوا ہے۔ سانحہ 9 مئی یا 9 مئی کا دن اس نے عمران خان کی زندگی میں وہ مشکلات لے کر آیا ہے جو اب آسانی سے ختم نہیں ہوں گی۔ اب اس میں اس سائفر کا آنا امریکی اخبار میں اور امریکی حکومت کا یہ بھی ایک سوال میں ہوا، بھی کچھ دیر پہلے کی بات ہے، تو امریکی سفارتکار وہ جو ان کے ہیں ترجمان ہیں، انہوں نے اس کو قریب ترین قرار دیا، تصدیق تو نہیں کی لیکن یہ کہا کہ ہاں یہ اس کے مندرجات کچھ حد تک ہیں اور وہ اپنے موقف پر قائم ہے۔ تو دوستو یہ جو سائفر آیا ہے، اب اس کے بعد یہ جو لیک آئی ہے بیسیکلی، اس سائفر کی لیک کے ہونے کے بعد، امریکی اخبار میں چھپنے کے بعد عمران خان صاحب کی ضمانت ہونا اب ناممکن ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں تو پہلے ہی ان کی کل وہ جو سماعت ہونی تھی گواہان کے اوپر وہ نہیں ہو رہی۔ اب سپریم کورٹ میں بھی اگلے 1 ماہ جب تک چیف جسٹس بندیال ہیں ان کو رہائی ہونے کی یا کسی بھی غیر متوقع صورتحال میں ان کو ریلیکسیشن ملنے کے امکانات اب نہ ہونے کے برابر ہو گئے ہیں۔ تو اس سائفر کا صرف اور صرف نقصان عمران خان صاحب کو ہوا ہے اور فائدہ جانے ابھی جو آج حکومت گئی ہے انہیں ہی ہوا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ تو ظاہر ہے اس کا ایک اور کردار ہے، اسٹیبلشمنٹ کے کردار پہ تو آپ سب جانتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے پتہ نہیں کس نے مشورہ دیا تھا کہ یار فوجیوں پہ اٹیک کر دو۔ وہ سیانے کہتے ہیں کہ ہر بل میں ہاتھ نہیں ڈالتے، کسی بل میں سے سانپ بھی نکل آتا ہے۔ تو خان صاحب نے نا وہ کہتے ہیں نا کہ اس کھوڈے 'ਚ ہاتھ پا دیتا کہ جتنے سپ نکل آیا، سپ بھی ایسا جدا وہ ڈنگیا پانی نہیں منگتا۔ تو اب خان صاحب کی مشکلات بڑھیں گی۔ اب آپ جن کو یہ توقع ہے کہ عمران خان صاحب کی ضمانت جلد ہو جائے گی، وہ اپنی توقعات پہ یا ان ارمانوں پہ اب وہ اوس ڈال لیں۔ مجھے اب خان صاحب جلدی رہا ہوتے نظر نہیں آ رہے۔ اب خان صاحب ایک ہی صورت میں آئیں گے کہ وہ کوئی بہت اچھی فرما برداری والی ڈیل کریں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ۔ اس سے پہلے خان صاحب رہا ہوتے نظر نہیں آ رہے۔ یہ صرف 3 سال نہیں ہے، یہ مقدمہ تو آغاز ہے۔ جیسا کہ میں نے آج بلکہ سلیم صافی صاحب نے بھی لکھا تھا اپنے کالم میں کہ توشہ خانہ کا بھی نیب والا حصہ باقی ہے، میں نے بھی چند دن پہلے آپ سے بتایا تھا۔ پھر اب یہ سائفر میں کیس میں بھی نئی جان پڑ گئی۔ پہلے تو صرف یہی تحقیقات ہو رہی تھی نا کہاں گم ہوئی، اب یہ پرنٹ بھی ہو گیا ہے، اس میں بھی نئی جان پڑ گئی ہے۔ تو یہ وہ مقدمات ہیں جو کافی سال عمران خان صاحب کو جیل میں رکھنے کا سبب بن سکتے ہیں، اور اب عمران خان صاحب نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ اتنی طویل جیل برداشت کر سکتے ہیں یا وہ کوئی ایسی ڈیل کریں کہ وہ باہر کے ملک جائیں یا کسی ایسے ملک میں جائیں جہاں پر وہ سیاست سے کنارہ کشی اختیار کریں اور آرام سے رہیں۔ تو یہ اس کا سارے معاملے کا تعلق اسی سے ہے، یہ عمران خان صاحب کی مشکلیں بڑھانے والا ہے۔ دوستو اب ہم آخر پہ میں بات کروں گا، ایک بلاول بھٹو صاحب نے جو 2-3 دن پہلے بیان دیا تھا کہ صدر آصف زرداری اور نواز شریف صاحب کو ان کی اور مریم نواز کی سیاست کے بارے میں سوچنا چاہیے آنے والی۔ میں بہت جو ہے نا عرض کروں گا، بہت گزارش کروں گا میں بلاول بھٹو صاحب سے
کہ یہ صدر آصف زرداری یا نواز شریف صاحب کے سوچنے کا کام نہیں ہے، یہ اب آپ کے بھی سوچنے کا کام ہے، مریم نواز صاحبہ کے بھی سوچنے کا کام ہے۔ آپ کو ایک اور واقعہ بتاتا چلوں کہ شہباز شریف صاحب ایک تقریب میں تھے اور وہاں پر ایک بچے نے انہیں کہا کہ وہ بھی وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں، اور شہباز شریف صاحب نے انہیں وزیر اعظم کی کرسی پہ بھی بٹھا دیا، جو کہ بہت اچھی بات ہے، خوش آئند ہے، اچھی بات ہے۔ تو لیکن یہ اس بچے کی خواہش یہ بتا رہی ہے کہ ہمارا نوجوان کیا چاہتا ہے، جبکہ ہماری سیاسی جماعتیں صرف اپنے ہی بچوں کے علاوہ کسی اور طرف نہیں جاتی۔ تو بلاول بھٹو صاحب، مریم نواز صاحبہ، یہ آپ کے بھی سوچنے کا کام ہے کہ آپ اب نوجوانوں کو بھی موقع دیں، اپنی سیاسی جماعتوں میں ایسی تبدیلیاں لائیں کہ آپ لوگوں کے علاوہ بھی کوئی اور آگے آ سکے، ورنہ آپ لوگ آج ہیں، کل کو پھر کوئی اور جماعت آ سکتی ہے۔ میں اس پہ بہت بار بات کر چکا ہوں سر، میں اسے دہرا رہا ہوں ایک مختصر سا، کیونکہ اور اس کو میں بار بار دہراؤں گا، تاکہ کبھی نہ کبھی تو ہماری سیاسی جماعتیں سوچیں گی نا کہ وہ اپنی جماعتوں میں بھی جمہوریت لے کر آئیں۔ ہمارے سیاسی قائدین یہ ضرور سوچیں گے کہ وہ اپنی جماعتوں میں جمہوریت لے کے آئیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ٹھگ ٹھگ ٹھگ، وہ پانی پڑتا رہے اس پہ، پتھر پہ بھی تو اس میں بھی وہ ہو جاتا ہے سوراخ۔ تو میں بھی کہتا رہوں گا، شاید کبھی ہماری سیاسی قائدین کو یہ احساس ہو جائے کہ انہیں اپنی جماعتوں کے اندر جمہوریت لانی چاہیے، تب ہی ملک میں جمہوریت آئے گی۔ تو آپ میثاق جمہوریت کی بات بار بار کرتے ہیں، بہتر ہے میثاق سیاست کی بات کریں۔ تو میثاق سیاست بہت ضروری ہے۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی میں اختتام کرتا ہوں۔ جاتے جاتے ایک بار پھر کہوں گا کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں اور اسے اور بھی دوستوں سے شیئر کریں تاکہ ہماری یوٹیوب فیملی بڑھے۔ اس کے ساتھ ہی دوستوں مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، انشاءاللہ پھر دوبارہ ملیں گے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔